بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. صلوات پروردگار عالم کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس گزرتی ہوئی رات کے لمحے میں اسی ذکر میں مشغول کیا ہوا ہے جو ذکر وہ اس وقت خود کر رہا ہے. پروردگار عالم یہ ہر کسی پر احسان نہیں فرماتا جس پر اس کی نظر خاص ہو جاتی ہے اسے وہ ذکر علی میں اپنا شریک کار بنا لیتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی نگاہ خاص ہم تک پہنچ جائے. نگاہ عمومی تو اس کی سب پر ہے. نگاہ عمومی ہندو پر بھی ہے، یہودی پر بھی ہے، عیسائی پر بھی ہے، اور ایک کلمہ گو پر بھی ہے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نگاہ خصوصی ہو جائے. اور جب نگاہ خصوصی ہو جاتی ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جس پر نگاہ خصوصی ہو جائے اللہ کی تو اس کے دل میں محبت علی اتر جاتی ہے. محبت علی کا اترنا بتا رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ خصوصی کا حامل ہو چکا ہے. لہذا جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں اگر اپنے دلوں میں محبت علی کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ خصوصی کے حامل ہیں. اور میں بار بار ایک جملہ جو عرض کر رہا ہوں، نگاہ خصوصی، اس کی نظر خاص،
اس کی عین خاص. تو جملہ یہی ہے کہ وہ وجود تو رکھتا ہے لیکن ہماری طرح کی آنکھ نہیں رکھتا. پھر اب پوچھنا یہ ہے عالم اسلام سے کہ اگر اس کی نگاہ خاص ہو رہی ہے تو کس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ کس کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ کس کی آنکھوں کو اپنی آنکھ بنایا ہوا ہے؟ اور مسلسل قرآن میں انہی مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کا تذکرہ اس نے محفوظ کیا ہوا ہے. لہذا قرآن بھی محبت علی میں اس کا شریک کار ہے. اللہ جب ذکر علی پر آتا ہے تو پھر اس کا مزاج کچھ اور ہو جاتا ہے. جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، تالے ہٹاتے ہوئے میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک گفتگو ہو جائیں. تو اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے. پیچھے والے حضرات جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اجازت ہے تمام حضرات کی کہ گفتگو شروع کی جائے. میں نے سورہ محمد کی آیت تلاوت کی اور اس آیت کے ذیل میں اللہ قرآن کا مزاج بتا رہا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو وہ چاہتا ہے کہ دلوں میں تالے نہ لگے. دلوں کے تالے کھولو تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. جن کے دلوں میں تالے لگے ہوتے ہیں وہ قرآن کو صرف پڑھ تو سکتے ہیں، سمجھنے کی کیفیت میں نہیں آ سکتے. سلامت رہیں آپ. اس لیے قرآن کا مزاج ہے، اور قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن لگی لپٹی نہیں رکھتا. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کسی سے ڈرتا نہیں ہے. قرآن کے یہاں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، قرآن کے یہاں جو برا ہے وہ برا ہے. اور میں نے کسی منزل پر عرض کیا اور انہی جملوں کو تمہید بناتا ہوا اپنے موضوع سے متصل ہوتا ہوں کہ قرآن کے یہاں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. قرآن حکمت تو رکھتا ہے، مصلحت نہیں رکھتا. اور جو ہے نا آپ کی قرآن کے یہاں حکمت تو ہے، مصلحت نہیں ہے کہ کبھی کوئی بات کہہ دی اور کبھی کوئی بات کہہ دی. کبھی کسی کو خوش کرنا ہے تو خوشی میں کوئی جملہ کہہ دیا، اور کسی سے ڈرنا ہے تو کسی کے لیے ڈر کے جملہ کہہ دیا. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن لگی لپٹی نہیں رکھتا. قرآن کے یہاں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. قرآن اچھوں کا بھی نام لے کے ذکر کرتا ہے اور قرآن بروں کا بھی نام لے کے ذکر کرتا ہے. قرآن کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ برے کا نام لے کے ذکر نہ کرے. قرآن کیا بروں کا نام لے کے تذکرہ ہے اور اچھوں کا نام لے کے تذکرہ ہے. آدم کا ذکر اچھائی میں نام لے کے کیا تو شیطان کا ذکر برائی میں نام لے کے کیا. اچھائی میں آدم کا نام لے کے ذکر کیا، برائی میں شیطان کا نام لے کے ذکر کیا. اچھائی میں نوح کا نام لے کے ذکر کیا اور برائی میں ازواج نوح کا نام لے کے ذکر کیا. یعنی اچھائی میں نبی کا نام لیا اور برائی میں نبی کی بیویوں کا نام لیا. اچھائی میں ابراہیم کا نام لے کے تذکرہ کیا، برائی میں نمرود کا نام لے کے تذکرہ کیا. پھر جملے دہرا دوں کہ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. شیطان کا بھی نام لے رہا ہے، ازواج نوح کا بھی نام لے رہا ہے، نمرود کا بھی نام لے رہا ہے. اچھائی میں موسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا اور برائی میں فرعون کا نام لے کے ذکر کیا. اچھائی میں عیسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا اور قوم عیسیٰ کا برائی میں نام لے کے ذکر کیا. وہی قرآن جس کا مزاج یہ ہے کہ اچھائی میں اچھوں کا نام لیتا ہے، برائی میں بروں کا نام لیتا ہے. وہی قرآن جس کا مزاج یہ ہے کہ اچھائی میں آدم کا نام لے رہا ہے، برائی میں شیطان کا نام لے رہا ہے. اچھائی میں نوح کا نام لے رہا ہے، برائی میں ازواج نوح کا نام لے رہا ہے. اچھائی میں ابراہیم کا نام لے رہا ہے، برائی میں نمرود کا نام لے رہا ہے. اچھائی میں موسیٰ کا نام لے رہا ہے، برائی میں فرعون کا نام لے رہا ہے. اچھائی میں عیسیٰ کا نام لے رہا ہے، برائی میں قوم عیسیٰ کا نام لے رہا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ جب رحمت للعالمین کی منزل آئی تو قرآن نے نام چھپا لیے اور صفات بیان کرنا شروع کر دیا. جیتے رہیں، تھک تو نہیں گئے آپ؟
توجہ فرما رہے ہیں آپ. بہت مختصر گفتگو ہے, زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے, بہت تاخیر ہو چکی ہے, لیکن چاہتا ہوں میرے ساتھ ذہن سے ذہن جوڑ کر ملا کے اور باتیں کرتے چلے جائیں. یہاں سے میں بولوں, وہاں سے آپ بولیں. وہی قرآن کے جس کا مزاج یہ ہے کہ اچھائی میں اچھوں کا نام لے رہا ہے, برائی میں بروں کا نام لے رہا ہے, لیکن جیسے ہی منزل آئی نبی آخر کی, جیسے ہی منزل آئی رحمت للعالمین کی, تو اب قرآن نے نام چھپائے اور صفات بیان کرنا شروع کر دیے اور کہہ دیا ان صفات پہ جو بھی پورا اترتا چلا جائے تو سمجھ لینا کہ وہ موصوف کون ہے. جو بھی صفت میں پورا اترے تو اس صفت کے موصوف تک پہنچتے چلے جانا. چاہے اچھائی کی صفت کا بیان کریں تو اچھائی کی صفت کے موصوف تک پہنچنا, چاہے برائی کی صفت کا بیان کریں تو برائی کی صفت کے موصوف تک پہنچتے چلے جانا. جیسے ہی قرآن نے نام لیا کہ ہم نے اب صفتیں بیان کی ہیں اور ہم نے نام چھپا لیے, تو ایک بار صفتیں یوں بیان کی کہ آواز دی سورہ مبارکہ مائدہ میں کہ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. پھر آیتیں آگے بڑھی إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہی تک نہیں بلکہ اور آیتیں آگے بڑھی. ایک بار ارشاد فرمایا اور عجیب عالم میں ارشاد فرمایا کہ سورہ مبارکہ لقمان میں کہا, میں آیتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور یقیناً آیتوں کا ترجمہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اگر آپ کہیں گے تو آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھ دوں گا. ایک بار سورہ لقمان میں کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہاں پہ اللہ نے سورہ لقمان کی آیتیں پیش کی, ادھر آواز دی. ایک بار سورہ مبارکہ اعراف میں کہا کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ, سورہ تغابن میں کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, ایمان لاؤ اللہ پر, ایمان لاؤ رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اس کے ساتھ نازل فرمایا ہے. ایمان لاؤ اللہ پر, ایمان لاؤ رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اس کے ساتھ نازل فرمایا ہے. سورہ اعراف نے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا. ہاں ہم نے کہہ دیا کہ جو لوگ ہمارے نبی پر ایمان لاتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی نصرت کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو نور ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا ہے. آیتوں کا ترجمہ آپ نے حوالے کر لیا, اب ان ترجمے پر بات میں ہوگی, لیکن میں آیتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور آگے آیتیں بڑھی. میں نے کیا کہا کہ قرآن نے صفتیں بیان کی ہیں, صفت کے موصوف تک پہنچنا ہمارا کام. یہ پیچھے والے حضرات بھی ساتھ ہیں, میں آیتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. چلیے آیتیں اور اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آیتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں. مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. ہاں اگر تم مرتد ہو گئے, اگر تم میں سے کوئی اپنے پچھلے دین پر واپس پلٹ گیا تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا. سلامت رہیں, سلامت رہیں. میں نے کہا نا قرآن صفتیں بیان کر رہا ہے, صفت کے موصوف تک پہنچنا آپ کا کام ہے. ایک بار سورہ لقمان میں کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اب میں آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں, آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی. اس وقت میں نے صرف آیت پڑھی تھی اس لیے آپ چپ ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. یہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, پھر بھی اللہ کے کلمات کو لکھنے بیٹھے تو لکھنا نہیں جا سکتا. میں تو آیتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, صفتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, موصوف تک ہم بعد میں پہنچتے چلے جائیں گے. آواز دی سورہ مبارکہ اعراف میں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا. جو لوگ نبی کا اتباع کرتے ہیں, نبی کی عزت کرتے ہیں, نبی کی نصرت کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو نور ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا ہے.
سورہ تغابن میں کہا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول پر، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ نور کیا ہے؟ کہ جو نور نبی کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، جس نور کے اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ نور کون سا ہے؟ اس پر بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن میں آپ کے حوالے صرف آیتیں کر رہا ہوں۔ ایک بار سورہ مائدہ میں آواز دی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف نور بھی بھیجا ہے اور کتاب مبین بھی بھیجی۔ آیتیں آگے بڑھی، ایک بار سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ آیتیں رکی نہیں، پھر سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، ہم نے جسے حکمت عطا کی ہے اسے ہی خیر کثیر عطا کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں، بہرحال موضوع تو یہی رہے گا، چاہے آپ میرے ساتھ بولیں یا نہ بولیں، چاہے بولیں یا خاموش رہے، موضوع تو یہی ہے۔ ابھی صرف میں آیتیں اور ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار سورہ مبارکہ فصلت میں ارشاد فرمایا، عجیب آواز دی، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اور سورہ مبارکہ فصلت میں کم و بیش ایک ہی مضمون، اور اللہ نے اس کو ایسے بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم نے قرآن میں سوائے شفا اور رحمت کے کچھ نہیں اتارا۔ اس قرآن سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور رحمت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ظالم ہو اس کو سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ فصلت میں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون هم فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی، کہہ دیجئے کہ جو صاحبان ایمان ہیں یہ قرآن ان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے یہی قرآن ان کے لیے اندھا پن بھی بن جاتا ہے، یہ قرآن ان کے لیے بہرا پن بھی بن جاتا ہے۔ میں تو صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار سورہ مبارکہ فرقان میں آواز دی یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس پر خاموش رہنا نہیں بنتا ہے، قرآن کی آیتوں میں سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آیتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ایک بار اللہ نے کہا یوم محشر ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کہہ رہا ہوگا کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ ہاں سلامت رہے۔ میں نے کہا نا کہ قرآن لگی لپٹی نہیں رکھتا، قرآن صفتیں بیان کر رہا ہے۔ اب جو اس صفت پر پورا اترتا چلا جائے، چاہے وہ اچھائی میں ہو چاہے برائی میں ہو، آپ صفت کے موصوف تک پہنچتے رہیں، آپ صفت کے موصوف تک پہنچتے رہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اور اے کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سلامت رہیں۔ اے کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس لیے کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا، اور وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میں صرف آیتیں اور ترجمہ آپ کے حوالے، تفسیرہ بعد میں ہوگا۔ اس دن رسول کہیں گے، محشر میں رسول کہیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ فرقان میں ارشاد فرما دیا۔ ایک بار سورہ فرقان میں مزید آواز دی الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو خلق کیا اور پھر ہم عرش پر متمکن ہو گئے، ہم رحمان ہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو کسی باخبر سے پوچھ لو، سلامت رہے آپ، جیسے آپ سن رہے ہیں کسی خبیر سے پوچھ لو۔ ایک بار آیتیں آگے بڑھی، سورہ مبارکہ حدید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا
ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، یہ جنگوں میں بڑا سخت ہے اور اس سے انسانیت کو بڑے فائدے ہیں، اور ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم تمہیں بتا دیں کہ کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے، اس کے رسولوں کی بھی مدد کر رہا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں آواز دی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی ہم اسے 10 گنا اجر دیں گے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں آواز دی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ہمارا امر یہ ہے کہ جب ہم کسی شے سے کہتے ہیں کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ ساری آیتیں آپ نے، اجازت ہے گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ ایک بار میں نے کہا، اب سنیے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور ساری آیتوں پر تفسیرہ اور تشریح اور تفسیر آپ کے حوالے ہو رہی ہے۔ قرآن نے رحمت للعالمین کی منزل آئی تو نام چھپائے اور صفات بیان کیے، جیسے ہی صفات بیان کیے تو اب قرآن نے کہا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ہاں اگر تم اپنے پچھلے دین پر واپس پلٹ گئے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ قرآن نے صفت بیان کی اور پیغمبر نے خیبر میں علی کو علم دے دیا۔ یہ پیچھے والے حضرات کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ جو فرمائی آپ نے، اب قرآن صفت بیان کر رہا ہے اور پیغمبر صفت کے موصوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہم ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ تو اب تلاش کرو کہ اللہ سے کون محبت کر رہا ہے اور کس سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پورے عالم اسلام کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کوئی یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے؟ کوئی یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرے جس سے رسول چاہے، اور رسول نے ایک بار خیبر میں علی کو علم دے کے بتایا کہ صرف علی ہی نہیں ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک بار آیتیں آگے بڑھی، اسی تسلسل کی آیت سورہ مبارکہ مائدہ 55، 56، 57 آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور کہا سنو جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہی تو تمہارا ولی بھی ہے۔ ادھر ہے سلامت رہے آپ۔ جس سے آج تو میں قرآن کی آیتیں اور اس کا ترجمہ ہی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہی تو ہے جو تمہارا ولی ہے۔ اب تلاش کرو، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے۔ کون سا اللہ ولی ہے؟ سوال قائم ہو رہا ہے، گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ کون سا اللہ ولی؟ سب کہیں گے ایک ہی تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ تھوڑی ہے۔ وہی اللہ جو لا شریک ہے، وہی اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہی اللہ جو قادر مطلق ہے، وہی اللہ جو خالق ہے، وہی اللہ جو سب کا اللہ ہے، وہی اللہ۔ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وہی اللہ، بات مان لی، اللہ ایک ہی ہے، تو یہاں بات سمجھ میں آ گئی، وہی اللہ ولی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس کا رسول ولی ہے، تو کون سا رسول ولی ہے؟ رسول 313 ہیں۔ زبار بھائی، اصغر حسنی بھائی، کون سا رسول ولی ہے؟ رسول تو 313 ہے۔ نوح بھی رسول ہے، شاہ صاحب نوح بھی رسول ہے، ابراہیم بھی رسول ہے، موسیٰ بھی رسول ہے، عیسیٰ بھی رسول ہے۔ کون سا رسول ولی ہے؟ یہاں مصطفیٰ کا نام تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے کیسے پہچانا اور آپ نے کیسے جانا کہ یہاں رسول سے مراد محمد ہے؟ یہاں محمد کا تو نام ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہاں تو کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے۔ کون سا رسول ولی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوح ولی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم ولی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ ولی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ولی ہے۔ یہاں محمد کا تو نام ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم سوائے ایک جواب کے کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا۔ ہر مفسر یہی لکھے گا کہ اسی مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں۔ جیتے رہے، سلامت رہے، بولتے رہے۔ آگے والے حضرات تو زیادہ ہی بولے تاکہ مجھ تک آپ کی آواز پہنچتی رہے، چونکہ ماحول کھلا ہوا ہے۔ اسی مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں۔ تو اب اسی مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا کہ نماز میں دوران رکوع زکوٰۃ دینے والا کون ہے؟ سلامت رہیں آپ۔
اسی مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا کہ نماز میں دوران رکوع زکوٰۃ دینے والا کون ہے؟ تو آپ پوچھتے ہیں مصطفیٰ سے، تو مصطفیٰ نے بتایا اور لکھنے والوں نے لکھا، کفایت الطالب میں علامہ گنجی شافعی نے لکھا، عالم اہل سنت، سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا، عالم اہل سنت، ارجح المطالب میں سلیمان قندوزی نے لکھا، عالم اہل سنت، تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے لکھا، عالم اہل سنت، تفسیر کشاف میں جار اللہ زمخشری نے لکھا، عالم اہل سنت۔ چپ بیٹھے ہوئے آپ، میں بھی چپ ہو جاتا ہوں، اتنے حوالے دے دیے، کفایت الطالب، ارجح المطالب، سوائق محرقہ، سارے حوالے دے دیے، تفسیر کبیر، تفسیر کشاف۔ سب سے پوچھو کہ نبی نے کیا بتایا، تو ہر عالم اہل سنت نے لکھا۔ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ پیغمبر مسجد میں تھے، پیغمبر کے سامنے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے، گفتگو ہو رہی تھی، نماز جماعت کا وقت نہیں تھا، علی کے ولائی بن کے بیٹھے، علامہ اقبال بن کے نہ بیٹھے، خدا کے لیے مولا علی کی ولایت والے بن کے بیٹھے، جیسے وہ سنتے ہیں ولایت والے، علامہ اقبال بن کے نہیں، حالانکہ علامہ اقبال بھی ولائی تھا، اقبال بھی تو ولائی تھا، علامہ اقبال بھی تو ولائی تھے، ہے کہ نہیں؟ کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، ٹھیک ہے؟ سب میرے ساتھ ہیں؟ اب پیغمبر سے پوچھا جائے تو صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے لکھا کہ پیغمبر تشریف فرما ہیں اور اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت کا وقت نہیں ہے۔ ایسے میں ایک سائل دروازے پر آیا اور اس نے کہا کوئی مجھے دے اللہ کے نام پر، کسی نے نہیں دیا، حالانکہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اتنی مشکل بات نہیں، ایک تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے دوسری مرتبہ کہا کوئی دے مجھے اللہ کے نام پر، کسی نے نہیں دیا، صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کسی نے نہیں دیا، تیسری مرتبہ اس نے کہا کوئی دے مجھے اللہ کے نام پر، کسی نے نہیں دیا، جب تک بندوں سے کہتا رہا کسی نے نہیں دیا، ایک بار صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی لکھتے ہیں وہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے اللہم اشہد انی سألت فی مسجد الرسول، پروردگار گواہ رہنا میں تیرے رسول کی مسجد میں مانگ رہا ہوں۔ جیسے ہی اللہ سے مخاطب ہوا تو وہ شخص کہ جو رکوع میں تھا، صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی کہہ رہے وہ شخص کہ جو رکوع میں تھا، اس نے ایک بار اپنی چھٹی انگلی کو ہلایا، اپنی انگلی کو ہلایا، چھوٹی انگلی کو ہلایا۔ یہ سائل بھی ایسا ہوشیار تھا کہ اس نے اس حرکت کو سمجھا، مسجد میں داخل ہوا اور رکوع کرنے والے نے اپنی چھوٹی انگلی سے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی زمین پر گری، وہ سائل سمجھ گیا کہ مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اس سائل نے انگوٹھی لی اور چلا گیا۔ یہ منظر علامہ رازی کہتے ہیں یہ منظر رسول اللہ دیکھ رہے تھے، خاموش نہیں بیٹھے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی وہاں سے بولیں، یہ منظر رسول اللہ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا، ایک بار رسول اللہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اتنی مشہور آیت ہے، اس کا ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے آواز دی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آواز دی کہ پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے قول کو آسان بنا دے، اور میرے لیے میرا وزیر مقرر کر، وزیر بھی باہر سے نہ ہو، میرا بھائی ہارون ہو، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے کہا تھا کہ میرے لیے وزیر مقرر کر، اور وزیر بھی باہر سے نہیں، میرے گھر سے۔
اور گھر سے بھی میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ ایک بات پیغمبر نے کہا پروردگار جیسے میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی ویسے میں بھی تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اتنے آسان عربی کے الفاظ ہیں کہ آپ کے ہاتھ بلند ہو جانے چاہیے۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تجھ سے دعا کر رہا ہوں، خدا کے لیے آیات سے ہی سمجھ لینا کہ دعا کیا ہو رہی ہے۔ اے پروردگار میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علیا اخی۔ سلامت رہیں آپ، جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں۔ توجہ فرمائی کہ پروردگار جیسے میرے بھائی موسیٰ نے وزیر مانگا ویسے ہی میں تجھ سے وزیر مانگ رہا ہوں، اور وزیر بھی باہر سے نہیں، میرا بھائی علی، میرے بھائی علی کو میری کمر کی طاقت بنا دے۔ ابھی لکھا یہ فخر الدین رازی نے کہ ابھی پیغمبر کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار جبرائیل نازل ہوئے اور نازل کر کے کہا لو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور یہ آیت بھیجی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ بے شک اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور جو نماز میں دوران رکوع زکوٰۃ دیتا ہے وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ تو پیغمبر سے پوچھا جائے کون ولی، تو پیغمبر میری اور تمہاری طرح علی علی کہے گی۔ میں نے آسانی سے کہا تو آپ نے بھی آسانی سنا۔ پیغمبر سے پوچھا جائے کہ نماز میں دوران رکوع زکوٰۃ دینے والا کون ہے، تو جواب آئے گا علی۔ پیغمبر کی زبان پر بھی علی ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب آیہ ولایت اتری اور اللہ نے آیہ ولایت میں اپنے ساتھ رسول کو بھی شریک کیا اور علی کو بھی شریک کیا۔ توجہ ہے، میں نے کیا کہا؟ اپنے ساتھ رسول کو بھی شریک کیا، علی کو بھی شریک کیا۔ کل میں انجولی کی تفسیر میں عرض کر رہا تھا کہ علی چوتھا خلیفہ ہے، اور جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ مومن ہی نہیں۔ علی کو چوتھا خلیفہ ماننا واجب، اور جو علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانے وہ مومن کہلانا کے حقدار ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، سنیے اب ترتیب سن لیجیے۔ پہلا خلیفہ آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دوسرا خلیفہ داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ تیسرا خلیفہ ہارون، جیسے ہی موسیٰ گئے طور پر تو ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میرے بعد اس قوم پر خلیفہ بنو۔ اور چوتھا خلیفہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ قرآن کی روح سے چوتھا خلیفہ علی، لیکن خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں علی کو خلیفہ کہا ہی نہیں۔ جیتے رہے، سلامت رہے، جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، جو خاموش ہو گئے ان کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے باوجود قرآن میں جملہ آخری آدمی تک پہنچ جائے تو بتائیے گا، قرآن نے علی کو اس کے باوجود بھی خلیفہ نہیں کہا۔ اللہ نے علی کو خلیفہ کہا ہی نہیں۔ اب اللہ کی محبت تو دیکھو علی سے کہ علی کو خلیفہ نہیں کہا بلکہ کہا علی تم خلیفہ نہیں ہو، اس لیے کہ وہ عہدہ تمہارے پاس جائے گا جو عہدہ میرے پاس ہے۔ میں خلیفہ نہیں ہوں تو تم بھی خلیفہ نہیں، میں ولی ہوں تو تم بھی ولی۔ سلامت رہے، میں ولی تو تم بھی ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ہاں تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور جو نماز میں دوران رکوع زکوٰۃ دیتے ہیں، دیتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے علی جیسے اور بھی ہیں، یعنی ولایت علی کے بعد جائے گی۔ اب جو بھی علی کے بعد ہوگا کبھی نہ کبھی کسی موقع پر، اچھا روک رہا ہوں جملہ، ابھی ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، کسی نے اب اس روایت پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ علی نے حرکت کی ہے، اور جب نماز میں حرکت کی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ اعتراض ہو رہا ہے علی جیسے بندے پر، اور جو اعتراض کر رہے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ بندے بنو۔ علی جیسے بندے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ علی نے حرکت سرزد کی ہے اور ایسے ایسے ہاتھ ہلایا ہے، تو علی کا گویا خضوع و خشوع ختم ہو گیا، اور علی نے حرکت کی تو علی کے ذہن میں اس وقت وہ سائل آ گیا تھا
اور اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ گیا. اعتراض ہو گیا کہ علی کے ذہن میں سائل آ گیا, مانگنے والا آ گیا, تو علی کا خضوع و خشوع ختم ہو گیا. اچھا خدا کی قسم وہ بیٹا بیٹا نہیں کہ باپ پر الزام لگ جائے اور بیٹا خاموش رہے. حسین کو معلوم تھا کہ بابا پر الزام لگا ہے, کہ بابا کا خضوع و خشوع ٹوٹ گیا اس لیے کہ دماغ کہیں اور چلا گیا تھا. حسین نے کہا آج جواب دیتا ہوں, اور جواب ایسا ہوگا کہ قیامت تک جواب جائے گا. پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, پیغمبر بھی سجدے میں ہیں تو سب کے سب سجدے میں ہیں. ایک بار حسین داخل ہوئے, حسین پشت رسول پر بیٹھے, رسول نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا. اب اس وقت بتاؤ حسین ذہن رسول میں تھے یا نہیں؟ حسین نے جواب دیا کہ لال لگاؤ میرے نانا پر خضوع و خشوع کا الزام. کہا کہ نانا کے ذہن میں جب نواسے کا خیال آ سکتا ہے اور وہ سجدہ کہلا سکتا ہے, کیا بابا کے ذہن میں جب سائل کا خیال آ جائے تو سائل نے تو کہا جب اللہ سے تبھی تو میرے بابا نے حرکت کی. سلامت رہے آپ. تبھی تو میرے بابا نے زکوٰۃ دی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ سے کہہ رہا تھا. جب تک بندوں سے کہتا رہا علی نے کچھ نہیں دیا. جب وہ اللہ کی طرح مخاطب ہوا تو سب نے یہی لکھا کہ علی نماز کے وقت زمین پر ہوتے ہی نہیں تھے. جب علی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بارگاہ رب میں ہوتے تھے, اور جیسے ہی اس نے رب سے شکوہ کیا تو علی کے ہاتھ حرکت میں آئے, تو علی کے ہاتھوں نے دیا. علی کے ہاتھوں نے دیا. آپ سے کوئی سائل مانگے گا آپ اپنے ہاتھوں سے دیں گے نا؟ سائل نے اللہ سے مانگا, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دیا. سلامت رہے آپ. وہ تو اللہ سے مانگ رہا تھا, اس نے تو اللہ سے شکایت کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور آواز دی آگے بڑھی آئے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ سے ولایت رکھے, چلیے لفظ بدل دیتا ہوں, جو اللہ سے تولا رکھے, جو اس کے رسول سے تولا رکھے, اور جو صاحبان ایمان سے تولا رکھے, وہی حزب اللہ ہیں اور وہی غالب رہیں گے. اب آپ مجھے بتائیے آپ اللہ سے تولا رکھتے ہیں؟ آواز ہی نہیں آ رہی. بھائی ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے اللہ سے تولا ہے, رسول سے تولا ہے, علی سے تولا ہے, تو ہم ہی تو غالب ہیں. نہیں مجھے بتائیے اس وقت روئے عرش پر سوائے ذکر علی و حسین کے کوئی اور ذکر ہو رہا ہے؟ دنیا کے ہر شہر میں فرش عزائے حسین بچھا ہوا ہے, اسی کو تو غلبہ کہتے ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہی اللہ کی فوج ہے, یہی اللہ کی فوج ہے اور یہی غالب رہے گی. یہ سب سپاہی بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں, آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں. آواز دی سورہ مبارکہ لقمان میں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور بعد میں اور سمندروں سے بھی مدد کی جائے, پھر بھی اللہ کے کلمات لکھے نہیں جا سکتے. پھر بھی اللہ کے کلمات لکھے نہیں جا سکتے. آیت اتارنا اللہ کا کام تھا, آیت کی تفسیر نبی نے کی. ایک بار نبی نے مسکراتے ہوئے آیت کی تفسیر پڑھی, اور کسی غار میں بیٹھ کر نہیں پڑھی, کسی خلوت کدے میں بیٹھ کر نہیں پڑھی, کہیں چھپ کر نہیں پڑھی. اصحاب اپنے دوستوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا وَلَوْ أَنَّ الْرِيَاضَ أَقْلَامٌ وَالْجِنُّ حِسَابٌ وَالْإِنسُ كِتَابٌ وَالْبَحْرُ مِدَادٌ. ہاں اگر دنیا کے, ابھی تک پوری حدیث میں نے پڑھی نہیں, حدیث آخر میں پڑھوں گا. اب پہلے ان الفاظ کا ترجمہ. پیغمبر نے کہا دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, جنات حساب کرنے بیٹھے, انسان لکھنے بیٹھے, پھر بھی کیا نہیں ہو سکتا؟ ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب. جیتے رہے. یہ آخری آدمی تک جو ہاتھ اٹھائے خدا آپ کو سلامت رکھے. سلامت رہے.
थक तो नहीं गया, परेशान तो नहीं हो गए? ये शब है, शब भी है, और अली का जिक्र शब में अच्छा लगता है, इसलिए कि मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि रात के इस पहर में अली का जिक्र जाग कर वही सुन सकता है जो शब हिजरत सो जाने वाले की मारिफत रखता है। की तरह सलामत रहे आप। कह दिया कि दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाओ, जिन्नात हिसाब करने बैठे, इंसान लिखने बैठे, फिर भी अली के फजाइल नहीं लिखे जा सकते। मुझे बताइए, एतराज तो नहीं है किसी को? 1400 बरस हो गए, अब तक अली के फजाइल की था नहीं मिली। चुप हो रहे हैं आप, बोलते तो जाइए साहब। ये पैगंबर कह रहे हैं, और पैगंबर आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं। कहा कलेमातुल्लाह का मतलब फजाइल अली हैं। कलेमातुल्लाह का मतलब फजाइल अली है। आयत आगे बढ़ी, कुरान आगे बढ़ा, कुरान ने सिफात बयान करना शुरू की। फल्लदीना आमनु बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी अंज़लना। जो लोग नबी का इत्तिबा करते हैं, नबी पर ईमान लाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी नुसरत करते हैं, और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो हमने नूर साथ नाजिल किया। उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो नूर हमने उसके साथ नाजिल किया। सूरह तगाबुन में कहा फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ उसके रसूल पर, और उस नूर पर ईमान लाओ जो उसके साथ नाजिल हुआ। हमने कहा भाई नूर क्या है? बड़े भाइयों ने इरशाद फरमाया कि नूर से मुराद कुरान। बरादरान बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि नूर से मुराद किताब यानी कुरान। अब कुरान और इस आयत का तर्जुमा उन्होंने ऐसे किया कि जो लोग रसूल पर ईमान लाते हैं, थक तो नहीं गए आप, परेशान तो नहीं हो गए? अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल होगी, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं। आयत का तर्जुमा उन्होंने ऐसे किया सूरह मुबारक आराफ की कि जो लोग रसूल पर ईमान लाए, उसकी इज्जत की, उसकी नुसरत की, और उस नूर का इत्तिबा किया, यानी कुरान का इत्तिबा किया। का नूर से मुराद कुरान। दूसरी तगाबुन की आयत का तर्जुमा किया फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और जो नूर नाजिल हुआ उसके साथ, यानी कुरान। तवज्जो फरमाइए आप, यानी नूर से मुराद कुरान। उन्होंने कहा नूर से मुराद किताब। लीजिए सूरह माइदा की आयत पढ़ता हूँ। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा और कुरान भी भेजा। वो समझ गए, उनको सलाम है, जो नहीं समझे उनके लिए दुआ है। की तरह सलामत रहे आप। हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा और कुरान भी भेजा। अगर कुरान ही नूर है तो नूर का जिक्र अलग क्यों है, कुरान का जिक्र अलग क्यों है? नूर का जिक्र अलग क्यों है, कुरान का जिक्र अलग क्यों है? वहां पर अल्लाह, रसूल और नूर, अल्लाह, रसूल और नूर, और यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ नूर भी भेजा और कुरान भी भेजा। और अल्लाह कह रहा है जो रसूल पर ईमान लाया और जो अल्लाह पर ईमान लाया और उस नूर पर ईमान लाया, जो नूर हमने इनके साथ पैदा नहीं किया, नाजिल किया। नूर नाजिल किया, हमने ये नूर इनके साथ नाजिल किया। तो अब नूर अलग है, किताब मुबीन अलग है। गो के किताब मुबीन भी नूर है, लेकिन यहाँ इस आयत में सूरह माइदा में नूर अलग है, किताब मुबीन अलग है। किससे पता करें वो नूर कौन सा नूर है? आप समझ गए तो आप हाथ तो उठा दे मेरे भाई। इससे पता करें वो नूर कौन सा नूर है। एक बार पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से। सलामत रहे आप। मैं और अली एक ही नूर से हैं। नूर मोहम्मद, नूर अली। और अल्लाह कह रहा है नूर का इत्तिबा करना है। जुमला जाया कर दिया। अल्लाह कह रहा है कि जो नबी पर ईमान लाता है, उसकी नुसरत करता है और उस नूर का इत्तिबा करता है जो नूर हमने साथ नाजिल किया। अल्लाहु अकबर। यही तो कह रहा है अल्लाह, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की और उलिल अम्र की। तीसरी मंजिल पर है उलिल अम्र, वहां भी तीसरी मंजिल पर है नूर। तो अब हर दौर का उलिल अम्र नूर ही होगा। नहीं, जुमला आप तक पहुंचा नहीं। हर दौर का उलिल अम्र नूर ही होगा। कुरान ने कहा वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों में कुछ इंसान ऐसे हैं कि जो सोते हुए तिजारत करते हैं, अपना नफ्स बेचते हैं, अल्लाह की मर्जियां खरीदते हैं। कौन है इस तिजारत करने वाला? है कौन? अच्छा देखिए, मजलिस का कमाल ये है जवार भाई, मजलिस का कमाल ये है कि सामीन को पहले से मालूम होता है कि जाकिर कहने क्या जा रहा है, यानी पूरी तकरीर का नतीजा क्या निकलेगा आपको पता है। इसीलिए बार बार कहता हूँ जब मालूम है तो बोलते चले जाओ। ये जो शब हिजरत सोया है, ये कौन सोया है? देखिए उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि पैगंबर के जिस्म से नूर साते होता था।
پیغمبر کے جسم سے نور ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی رات کو جیسے گلی میں آ جائیں تو میں سمجھ جاتی تھی کہ نبی آ رہے ہیں، اس لیے کہ نور پوری گلی نورانی ہو جاتی تھی، منور ہو جاتی، اور جب حجرے میں آ جاتے تھے تو میری کھوئی ہوئی سوئی بھی میں ڈھونڈ لیتی تھی، اس لیے کہ اتنا نور ہوتا تھا، اور جب نبی چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تب بھی چادر سے نور نکلتا تھا، جب نبی چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تب بھی چادر سے نور نکل رہا ہوتا تھا، اور کوئی آئے تو سمجھ جاتا تھا یہ چادر اوڑھ کر سونے والا نبی ہے۔ جیتے رہے، سلامت رہے، بڑی دیر میں آپ پہنچے۔ کوئی دوسرا آئے اور سمجھ جاتا تھا کہ چادر اوڑھ کر سونے والا نبی ہے۔ 40 کافر رات بھر نبی کے گھر کو گھیرے کھڑے رہے، سمجھتے رہے نبی سو رہا ہے، اس کا مطلب ہے علی کے جسم سے بھی ویسے ہی نور نکل رہا تھا جیسے نبی سے۔ جیتے رہے، سلامت رہے آپ۔ بس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کے جسم سے بھی ویسے ہی نور ساتھ ہوتا تھا جیسے نبی کے جسم سے۔ علی بھی رات بھر چادر اوڑھ کے سوتے رہے، ہے نا، رات بھر علی چادر اوڑھ کے سوتے رہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے چادر اوڑھ کر سونے والے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بھائی جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، نہیں سمجھے ان کے لیے دعا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس سے کہا جا رہا ہے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ نور تو دونوں کے جسم سے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس نور کا اتباع کرو جو ہم نے ان دونوں کے ساتھ نازل کیا ہے۔ آیتیں آگے بڑھی اور ایک بار آواز دی، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون هم فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی۔ سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بالکل تقریر آخر محل میں داخل ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں شفا ہے اور رحمت ہے۔ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا کا مطلب جب کوئی بیمار ہو جائے تو اسے شفا چاہیے، شفا ہے، قرآن میں شفا ہے۔ جب قرآن میں شفا ہے تو یہ جتنے حافظان قرآن ہیں جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں کسی مسلک کے حافظ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو عمومی بات کر رہا کہ یہ حافظان قرآن یہ پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں، پھر یہ حکیم کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ قرآن میں شفا ہے، قرآن سے کہو شفا دے، قرآن کی ہوا لو اور ختم کر دو اپنی بیماری۔ تو ایسا تو نہیں ہو رہا، یہ اسپتال نہ بھرے ہوتے اگر ایسا ہو رہا تو قرآن بھی غلط نہیں ہے۔ قرآن بھی غلط نہیں ہے، قرآن تو اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو قرآن تیرے اندر شفا ہے اور رحمت ہے، تو سب کو کیوں نہیں مل رہی؟ قرآن نے کہا شفا اور رحمت تو ہے لیکن ایمان والوں کے لیے ہے۔ سلامت رہے آپ کا شفا اور رحمت ہے لیکن مومن کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ ایمان والا کون ہے؟ اچھا آپ اسی وقت ہاتھ اٹھا دیتے تو میں شاید یہاں رکتا نہیں۔ آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، کون جانتا ہے، کون جانتا ہے کہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اگر یہ طے ہو جائے کہ ایمان کیا ہے تو یہ بھی طے ہو جائے گا کہ ایمان والا کون ہے۔ تو جب نبی سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو نبی نے خندق میں کہا یہ علی نہیں، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ تو ایمان ہے علی، بولی ہاں یا نہیں؟ ایمان ہے علی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے لیکن علی والوں کے لیے ہے۔ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ علی سے محبت تو رکھو، یہ قرآن شفا بھی دے گا، رحمت بھی دے گا۔ دیکھیے شہد کے لیے ہے کہ شہد جو ہے شفاء للناس ہے کہ نہیں؟ شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ تو اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس کہ میرا بھائی بیمار ہے۔ پیغمبر نے کہا اس کو 3 وقت اس طریقے سے شہد دے دیا کرو، شفا پا جائے گا۔ اب پیغمبر کہہ رہے، صدیق کہہ رہا، ہمارا نبی صدیق ہے نا، صدیق کا مطلب جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ تو اب وہ کہہ رہے، وہ چلا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آیا، پیغمبر نے کہا تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا اس کو شفا نہیں ہوئی، ایسا کہ ویسے ہی ہے۔ پیغمبر نے کہا پھر اللہ اسے شفا دے گا، دعا کرتے چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ پیغمبر نے کہا تمہیں پتا ہے اس کے بھائی کو شفا کیوں نہیں ہوئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا اس کا بھائی منافق تھا۔ مجھے فرما رہے ہیں
کہا کہ یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آیت آگے بڑھی، ختم کر رہا ہوں بات، آواز دی الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ ہم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے خلق کیا، ہم عرش پر غالب آ گئے، ہم رحمان ہیں۔ اور یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تو کسی خبیر سے پوچھ لو۔ یا اللہ تو ہی تو خبیر ہے، تو کہہ رہا ہے کسی خبیر سے پوچھ لو، تو یا اللہ اس خبیر کا پتہ تو بتا دے جو تجھ خبیر کے ہوتے ہوئے خبیر ہے۔ وہ کتنا بڑا خبیر ہوگا کہ جسے اللہ اکبر خبیر کہہ رہا ہے، جسے علی اعلیٰ خبیر کہہ رہا ہے، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر زمین و آسمان میں نے کیسے خلق کیے تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو تم کسی باخبر سے پوچھ لو، کسی خبیر سے پوچھ لو۔ تو پروردگار وہ خبیر کون ہے؟ آواز دی اسی آیت میں ہم نے اس کا پتہ رکھا ہوا ہے۔ آیت تو رک رک کر پڑھو، آیت تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جب ہم نے آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھی تو ایک لفظ سمجھ میں آیا، لفظ تھا فاسأل بہ، فاسأل بہ۔ زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرو کسی خبیر سے، سوال کرو کسی خبیر سے، سوال کرو کسی خبیر سے۔ نہ پتہ چلتا کہ وہ خبیر کون ہے اگر علی نہ کہتے سوال کرو مجھ سے۔ سلامت رہے۔ سوال کرو کسی خبیر سے۔ علی نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ تو علی ہی بتائیں گے زمین کیسے خلق ہوئی، آسمان کیسے خلق ہوا، علی ہی بتائیں گے انسان کیسے خلق ہوا، علی ہی بتائیں گے تمام مخلوقات کیسے خلق ہوئی۔ ختم ہو گئی بات۔ آواز دی سورہ مبارکہ انعام میں، من جاء بالحسنہ، بالکل تقریر آخری مرحلے میں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی ہم اس کو 10 گنا اجر دیں گے۔ نیکی ایک، ثواب 10۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ نیکی ایک اور ثواب 10۔ اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایک مقام پر کہا گناہ ایک کرو گے تو عذاب بھی ایک ہی ملے گا، لیکن نیکی ایک کرو گے ثواب 10 دے گا، 10 گنا اجر ملے گا۔ تو وہ کون سی نیکی ہے؟ پیغمبر جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے سورہ مبارکہ انعام کی تو کسی صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ وہ نیکی ہے کون سی؟ وہ حسنہ ہے کیا؟ وہ حسنہ ہے کیا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی مناقب مرتضوی میں لکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ حسنہ کیا ہے کہ نیکی ایک ہو اور ثواب 10 گنا ملا کرے، تو وہ حسنہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے ایک بار پورے مجمع کو دیکھا اور دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے علی، دائیں طرف علی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بار علی کھڑے ہو گئے اور علی کو مخاطب کر کے کہا یا علی حبک حسنہ، اے علی تمہاری محبت حسنہ ہے۔ نہیں، حدیث کامل نہیں ہوئی۔ یا علی حبک حسنہ لا تضر معها سیئہ وبغضک سیئہ لا تنفع معها حسنہ، اے علی تمہاری محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور تمہاری دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ توجہ فرمائی، اب ختم کرنا ہو بات، اب آخری جملہ فضائل کے اعتبار سے آپ کے حوالے۔ من جاء بالحسنہ، پیغمبر نے کہا علی کی محبت حسنہ ہے، علی کی محبت حسنہ ہے، جاگتے رہیے گا۔ علی کی محبت کیا ہے؟ حسنہ، علی کی محبت ہے حسنہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس نبی نے مجھے نماز سکھائی، اس نبی نے نماز سکھاتے سکھاتے کہا کہ پہلی رکعت پڑھ لینا اور دوسری رکعت میں اس وقت تک رکوع میں نہ جانا جب تک قنوت کے لیے ہاتھ بلند نہ کرو، اور کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا میں بھی محبت علی، آخرت میں بھی محبت علی۔ تو یہ محبت علی، اسی محبت علی سے تقریر شروع ہوئی کہ کرم ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہوا۔ تو یہ محبت علی کوئی آسان کام نہیں، اور میرا ہی جملہ ہے کہ دشمنی علی بہت خطرناک شے، دشمنی علی قتل معصوم تک لے آتی ہے، دشمنی علی قتل معصوم تک لے آتی ہے۔ حسین نے یہی پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟
کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ میں نے تمہارے کون سے باغات کو لوٹا؟ میں نے کون سے تمہارے بچوں کو ذبح کیا؟ میں نے کون سی شریعت میں تبدیلی کر دی؟ میں نے کون سی قرآن کی آیتوں میں تبدیلی کر دی؟ سب نے کہا نہیں حسین تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر کہا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا تمہارے باپ سے بغض کی وجہ سے، بغض علی کی وجہ سے آپ ہائے کر رہے ہیں، یقیناً آپ سیدہ کو خوش کر رہے ہیں۔ ایام عزا کے اعتبار سے آج آخری شب ہے، اس پر ہائے کہنا سب پر ہی واجب تھا کہ مہمان یقیناً فرش عزا سے تو رخصت ہو جائے گا لیکن ہمارے دلوں سے رخصت نہیں ہوگا۔ حسین ہمارے دلوں میں رہیں گے، حسین ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ اور پھر وارث فرش عزا جب فرش عزا پر موجود ہو تو فرش عزا کبھی اٹھ نہیں سکتا، جب تک وارث ہے یہ فرش عزا ایسے ہی زندہ و تابندہ رہے گا۔ آج فرق صرف یہ ہے کہ صرف حسین کو ہی پرسہ نہیں دینا ہے، آج امام زمانہ کو بھی پرسہ دینا ہے کہ آج 5 برس کا امام زمانہ یتیم ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کربلا کی طرف پلٹ آؤں گا۔ میرے وقت کا امام یہاں موجود ہے، میرا امام زمانہ یہاں موجود ہے۔ میں ایک ہی جملہ اپنے وقت کے امام سے کہوں گا کہ مولا آپ 5 برس کے یتیم ہوئے، سکینہ 4 برس کی یتیم ہوئی۔ مولا بس صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ یتیم ہوئے تو آپ کو تماچے تو نہیں مارے گئے؟ مولا کربلا آ کے دیکھ